کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ کرکٹ حرام ہے؟ تو اس زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں چلتی تھی، تو کہاں لکھا ہے کہ ٹی وی حرام ہے؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، علاقے کے محبوب اور معزز احباب، جلسہ کمیٹی کے معزز اراکین، اور اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے وہ تمام احباب جنہوں نے جس حیثیت سے بھی اس اجلاس میں تعاون کیا، اور قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے سننے کے لیے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سب سے اچھا اور سب سے بہتر مذہب
سب سے بہتر دین ہمیں اور آپ کو دیا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس دین کی کیا خصوصیات ہیں، کیا وشیشتائیں ہیں، ہماری عقل میں نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے اور اس مذہب کے پیروکاروں اور اکابرین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ بقول ایک سائنٹسٹ، میں نے بہت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، اس سائنٹسٹ نے کہا ہے تو سب سے بہتر مذہب اسٹڈی کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اسلام نظر آیا، لیکن سروے کرنے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد، گھومنے کے بعد مجھے دنیا کی سب سے بدترین قوم کوئی نظر آئی تو وہ مسلمان نظر آئی۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بہتر مذہب ادھین کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد مجھے سب سے اچھا اگر کوئی مذہب لگا تو وہ اسلام لگا، لیکن جب دورہ کر کے دیکھا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان گھوم کر دیکھا تو مجھے دنیا کی سب سے بدترین اور نالائق قوم اگر کوئی نظر آئی تو وہ مسلمان نظر آئی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب سے کتنا دور ہیں۔ تریپورہ کے اندر کیا کنڈیشن ہے، لیکن ہم اس کو بالائے طاق رکھ کر ہم میچ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے موبائلوں میں ہاٹ اسٹار ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے باقاعدہ ہم اس میچ کا سروے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے، کون سی ٹیم جیت رہی ہے۔ جب مسلمانوں کے حالات یہاں پہنچ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی روح نکل چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، رحم و کرم میں، شفقت و مہربانی میں، لطف و نوازش میں، محبت و مودت میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر انسان کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس کی تکلیف پورے شریر اور پورے جسم کو ہوتی ہے۔ اگر انگلی کٹ جائے تو اس کا درد صرف انگلی کو نہیں بلکہ پورے جسم کو ہوتا ہے۔ مسلمان بالکل ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف سماج کے تمام لوگوں کی تکلیف ہونی چاہیے، سوسائٹی کے تمام لوگوں کی تکلیف ہونی چاہیے، اس معاشرے میں، اس گاؤں کے رہنے والے، اس شہر کے رہنے والے تمام لوگوں کا درد ہونا چاہیے۔
اگر ایک آدمی غریب ہے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو اس کا احساس پورے گاؤں کو ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کی کنڈیشن بتائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تریپورہ کے حالات سے ہم اندازہ لگائیں، کیا یہ درد ہے ہمارے اندر؟ کیا ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کے درد کو ہم اپنا درد سمجھ رہے ہیں، یا ہم اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سائنٹسٹ کے اس جملے پر غور کیجئے، اسلام سب سے بہتر، یعنی اسلام نے جن کاموں سے روکا تھا، اگر ان کاموں سے ہم رک جائیں تو سب سے بہتر، لیکن ہم ان کاموں سے رکے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بدتر۔ شراب، جوا، قمار بازی، آتش بازی، کیرم بورڈ، کرکٹ، کبڈی، کھیل و تماشا، ان تمام چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا تھا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کرکٹ سے بھی روکا ہے؟ اسلام کے اندر ہر وہ کھیل حرام ہے جس کھیل سے آپ کے سر کے پھٹ جانے کا ڈر ہو یا آپ کی آنکھ پھوٹ جانے کا ڈر ہو، اسلام کے اندر وہ کھیل حرام ہے۔ اس زمانے میں کرکٹ نہیں چلتا تھا تو آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ کرکٹ حرام ہے؟ تو اس زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں چلتی تھی، تو کہاں لکھا ہے کہ ٹی وی حرام ہے؟ قیاس کیا جائے گا، ہر وہ کھیل جس سے سر پھٹنے کا ڈر ہو، آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، چوٹ لگنے کا ڈر ہو، اسلام کے اندر وہ کھیل حرام ہے۔ اب اس پر قیاس کر لیجیے، ہم اپنی سوسائٹی کو ان گناہوں سے کیسے پاک رکھیں اور صاف رکھیں۔ اور ہاں سن لیجیے، ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس سے آپ کے جسم کو فائدہ کچھ نہ ہو اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کا وقت برباد ہو رہا ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے موبائل۔ لگے ہیں فیس بک میں، لگے ہیں واٹس ایپ پر، لگے ہیں میسنجر پر۔ اب 1.5 GB 2 GB روز مل رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، اس کو استعمال تو کر لیں۔ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے ایک ہمارے جسم کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، لیکن ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے یہ چیز بھی حرام ہے۔